औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 33 से हम आगाज करेंगे इसका। हम बात कर रहे थे कि ईसाइयों से खिताब है यहाँ पर, और ईसाइयों के यहाँ जो अकीदा था वो था कि तस्लीस का अकीदा, जिसको ट्रिनिटी भी कहा जाता है। और ये कहते थे कि यानी ये तीन के ऊपर यकीन रखते थे। और तस्लीस में भी इनके पास दो तरह के अकीदे थे। एक ये कि अल्लाह, ईसा और मरियम, और दूसरे में ये है कि अल्लाह, ईसा और रूहुल कुदस। और इनका ये ख्याल था कि ये तीन में एक है और एक में तीन है, ये इस तरह से बात करते थे। तो यानी आप कहें कि तौहीद का कॉन्सेप्ट इन्होंने खराब किया था। तो उनसे यहाँ पे बात की जा रही है। और असल में जो बात की जा रही है उनकी ये है कि उनकी ये गुमराही का सबब भी यही था कि वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा समझते थे और खुदाई में शरीक समझते थे। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे कुछ मिसालें दे के उनको ये बताएंगे कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई पैगंबर मौजजाना तौर पे पैदा होता है, यानी जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजजाना पैदाइश है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो इस चीज की दलील नहीं है कि उसको खुदा मान लिया जाए। क्योंकि अगर यही इस बात की दलील हो तो फिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले उलूहियत में हिस्सा मिलना चाहिए। या फिर जैसे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जिक्र आएगा कि उनकी पैदाइश भी एक तरह की मौजजाना पैदाइश थी, क्योंकि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इस कदर बूढ़े हो चुके थे कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी औलाद की, और उनकी बीवी पहले से ही बांझ थी, तो वहां पे भी औलाद होने का चांस नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह की जो मौजजाना पैदाइश है वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की भी की है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने आदम और नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर मुंतखब किया था। अब यहाँ पे इमरान जो है ना, वो उसमें एक तो ये है कि हजरत मूसा और हारून के वालिद का नाम था। और दूसरी बात ये है कि अगर जो यहाँ पे आगे जो इमरान का जिक्र आएगा, अगर वो मुराद दिया जाए तो फिर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम था इमरान। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो इस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा ले। यानी वो दुनियावी कामों की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होगी। हम वालिदैन भी उसके ऊपर अपना कोई बोझ नहीं डालेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत के लिए ही मुख्तस किया जाएगा वो बच्चा। और दीन की खिदमत करने का मतलब उस वक्त ये था कि जिस तरह काबा हमारे नजदीक किबला है ना, तो वहां पे हैकले सुलेमानी था यरूशलेम के अंदर। तो हैकले सुलेमानी के अंदर फिर जो जो जिन लोगों को दीन की खिदमत के लिए वक्त किया करता था, किया जाता था, वो बच्चे फिर हैकल के अंदर ही अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे और दीन को सीखते और सिखाते थे। तो हजरत मरियम की वालिदा ने असल में ये नियत की कि मेरे यहाँ जब वो प्रेग्नेंट हुई कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो मैं दीन की खिदमत के लिए दे दूंगी। और अल्लाह ताला को कह रही है कि उसको कबूल कर ले, तू सुनने वाला और जानने वाला है। लेकिन जब वो बच्ची इसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को इसकी खबर थी, क्योंकि जाहिर है कि हैकल की खिदमत उससे पहले लड़कियां नहीं किया करती, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है। मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। आखिरकार इसके रब ने इस लड़की को बखुशी कबूल फरमा लिया और उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को इसका सरपरस्त बना दिया। तो हमारे लिए देखें अब क्या दुआ मांग रही है अपनी बेटी के लिए कि उसको भी शैतान मरदूद से के फितने से अल्लाह की पनाह में दे रही है और उसकी आइंदा नस्ल को भी दे रही है। और फिर हजरत जकरिया को अल्लाह ताला ने उनका सरप्रस्त बनाया। हजरत जकरिया कौन थे? उस जमाने के पैगंबर भी थे और वो हैकल के चीफ प्रीस्ट भी थे, और वो रिश्ते में हजरत मरियम के खालू लगते थे। जकरिया अलैहिस्सलाम जब कभी इसके पास मेहराब में जाते तो इसके पास कुछ ना कुछ रिज्क का सामान पाते। यानी हैकल में मुख्तलिफ हुजरे बने हुए थे, उनमें एक हुजरे में हजरत मरियम भी रहा करती थी। अब उनके पास जब जाते थे ना हजरत जकरिया, तो उन देखते थे कि बेमौसम के फल होते हैं उनके पास। या फिर रिज्क से मुराद कुछ मुफस्सिरीन ने ये भी ली है कि वो बहुत ज्यादा इल्म और हिकमत की बातें करती थी। तो हजरत जकरिया बड़े हैरान होते थे, यानी दोनों चीजों को लेके कि अगर फल भी थे कि ये कहाँ से आए, और अगर इतना इल्म और हिकमत की बातें भी जो उन्होंने सीखी हुई थी, वो उस दोनों के बारे में उनसे उन्होंने पूछा। मरियम पूछता, ये मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है।
یہ حال देख कर जकरिया ने अपने रब को पुकारा। हुनालिका दआ जकरिया रब्बहु क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका इन्नका समीउद दुआ। ए परवरदिगार, अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। अब आप देखिए, जैसे ही उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास इतनी नेमतों को देखा, तो साथ ही उन्होंने उनको, वो भी उनके दिल में ये बात है कि जो रब इस बच्ची को इतना कुछ दे सकता है, तो वो मुझे भी औलाद अता कर सकता है। तो नेमतें जब हम किसी के हाथ देखते हैं, तो हमें भी यही दुआ करनी चाहिए कि जो रब इनको ये नेमतें दे सकता है, वो हमें भी दे सकता है, बजाय इसके कि हम हसद के वो इमोशंस जज्बात में आ जाएं और फिर हम ये दुआ करने लगे कि या अल्लाह, इसको जो तूने दिया है वो भी इससे छीन जाए, या इससे छीन के मुझे अता कर। तो ये चीजें नहीं करनी, बल्कि क्योंकि रब ने ही सब कुछ सबको देना है और वही सबको देता है। जवाब ने फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे याह्या की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा, इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जा का जाबित होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालिहीन में शुमार किया जाएगा। फरमान की तस्दीक करने वाली बात जो है उसको देख लेते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि कलिमतुल्लाह कहा जाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह का फरमान, तो उनकी तस्दीक की थी हजरत याह्या ने। जकरिया ने कहा, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? यानी अभी पता है कि दुआ तो मांगी हुई है, लेकिन रीअश्योरेंस चाह रहे हैं ना। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। यानी कैसे? तेरी बुढ़ापे और तेरी बीवी, ऑल्दो कि वो बांझ है, इसके बावजूद अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। अल्लाह जो चाहता है करता है, यानी अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, इंसान उसके मोहताज होते हैं। अर्ज किया, या मालिक, फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे, यानी तसल्ली के लिए। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बात ना कर सकोगे, यानी कुव्वत गोयाई उनकी सल्ब हो गई 3 दिन के लिए। और आपको पता है, बनी इसराइल में जो रोजा रखा जाता था, वो उसमें चुप होना भी शामिल होता था। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद रखना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी जो होने जा रही थी। एक बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग कपल के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने जा रही थी, जो कि अल्लाह का मौजज़ा था। इसीलिए आम कानून से हटकर क्योंकि ये काम हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने कहा सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करना। और दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ताला नेमत दे रहा हो, तो नेमत का इस्तकबाल भी तस्बीह के साथ करना चाहिए। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, एक और मौजज़ा उसी उसी किस्म का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगुजीदा की और पाकीज़गी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की ताबे फरमान बनकर रहे, इसके आगे सरबसजूद हो, और जो बंदे इसके हुजूर में झुकने वाले हैं, इनके साथ तू भी झुक झुक जा, यानी बाजमात नमाज जो पढ़ी जाती है उनमें तुम भी शामिल हो जाओ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही के जरिए बता रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब हैकल के खादम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन होगा, अपने अपने कलम फेंक रहे थे, यानी कुरानदाजी कर रहे थे। और ना तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा बरपा था। आप देखिए कि कुरान का आगाज ना, कुरान जो किस्सा सुनाता है ना, वो किस्सा गोई के अंदाज में नहीं होता, लेकिन मकसद सिर्फ ये होता है कि सबक देना। अब जैसे हम ये कहानी पढ़े ना, हम उसी दौर में जैसे चले गए थे कि अल्लाह ताला जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम से किस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन फौरन अल्लाह ताला हमें माजी से लेके हाल में वापस लेके आए हैं, और हजरत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कह रहे हैं कि ए नबी, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, इनके हाल में वापस आओ। ये किस्सा कोई वैसे कहानी वाला किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे सबक हैं जो मिलने वाले हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारी डिटेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके उन्होंने अल्लाह ताला ने बता दी, जो कि उस किस्से से रेलेवेंट थी। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा, अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र पर पहुंच कर भी, और वो एक साले मर्द होगा। अब यहाँ पे देखें, गहवारे में कलाम करने का मतलब है कि जब वो अभी नौ मौलूद होगा तो वो बात करेगा, जो कि जाहिर है एक इटसेल्फ एक मौजज़ा है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि वो बड़ी उम्र को पहुंचकर, और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कहला। कहूलत होती है 40 बरस की उम्र, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब जमीन से जिंदा उठा लिया था तो वो 33 बरस के थे। तो ये आयत इस तरफ इशारा करती है कि अभी उनको कहूलत की उम्र आनी है। और सही अहादीस से हमें पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे जब दज्जाल का ज़हूर होगा उसके बाद। तो उस वक्त वो जाहिर है कि 40 बरस के भी होंगे, उसी उसी वक्त वो 40 बरस की उम्र को भी टच करेंगे।
یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا پھر بھی تمہارے ہاں بچہ ہوگا۔ وہ جب کسی کام کے ارادے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے یقول لہو کن فیکون، کہ ہو جا اور پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ نبی ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یعنی رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی صاحب شریعت، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ نبی کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی، اس نے اسی شریعت کو فالو کروانا ہوتا ہے باقی لوگوں سے۔ اب پھر سے دوبارہ سے وہ درمیان والی جو تفسیرات ہیں وہ نہیں آئیں، اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آئے ہیں رسول کی حیثیت سے۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی ایک صورت کا مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد، اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، میں اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اس میں کیا ہے؟ سارے جو معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے ان کا ذکر ہے، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھا بار بار آئی ہے، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ جو بھی کچھ ہو رہا تھا، جو بھی معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے وہ اپنے اذن سے عطا فرمائے تھے، ورنہ کسی انسان یا نبی کا یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ خود سے معجزے دکھائے کسی کو بھی۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری تھی نا، تو تورات ہی اصل میں بنی اسرائیل کی شریعت کی کتاب تھی۔ تو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو انہوں نے اسی چیز کی تصدیق کی ہے کہ جو تورات تمہارے پاس موجود ہے میں اسی کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں وہ لا بریک کرنے نہیں آیا۔ ان کے اوپر جو کتاب ہوتی تھی انجیل، اس میں شریعت نہیں تھی، اس میں صرف حکمت کی باتیں ہیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی جو علماء بنی اسرائیل تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو میں، کیونکہ وہ خود ساختہ دین انہوں نے اختیار کر لیا تھا، تو بہت ساری چیزوں میں نا انہوں نے کافی سختی اختیار کر لی تھی۔ جیسے سب کا قانون ایک تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس دن انہوں نے اتنا اس کو بڑھا لیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس دن کسی مریض کی عیادت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی عبادت کے درجے سے باہر نکل آتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ برڈن جو ہیں انہوں نے خود سے امپوز کر لیے تھے اپنے اوپر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو کم کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس، تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت فرض ہوتی ہے فالوورز کے اوپر، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اتباع اور جو پیروی ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑی دیر پہلے۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اور عیسائیوں کا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی رب ہیں، تو وہ اس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جب اب پھر درمیان میں جو بھی کچھ ہوا، جس طریقے سے انہوں نے دعوت دی، جو بھی مشکلات ان کو پیش آئی، ان ساری ڈیٹیلز کو یہاں پر حذف کر کے ایک اور جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اور وہ زمانہ ہے جب مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور جو یہودی عالم تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کیے۔ اب اس وقت یہ تھا کہ حکومت روم کی تھی، اور یہود کا بادشاہ جو ہے وہ کٹ پتلی جیسا بادشاہ تھا، یہ اپنے سارے فیصلے رومی عدالتوں سے ہی کرواتے تھے، تو اس کے لیے ان کو ان کی مدد کی ضرورت بھی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے، تو اس نے کہا من انصاری اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا انہوں نے کہا تھا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رہے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ اب حواری کون ہوتے ہیں؟ حواری وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی یا اصحاب کہا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ ایک دعوت عام دی ہے، کیونکہ حالات تنگ ہو گئے تھے نا،
کہ اب جو حالات ہوں گے تو اس میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا مددگار کون ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ ایک جماعت سازی کا ایک خاص طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کے دین کو غالب کرنا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ مقصد ایک انسان سے پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ٹیم کو پھر بنانے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے جو دعا کی وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. آیت نمبر 54 میں یہ 53 میں یہ دعا ہے، بے شک اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. مالک جو فرمان تم نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. جب بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، کس چیز کی تدبیریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی. جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب وہ کیا تدبیر اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا ذکر قرآن میں تو موجود نہیں ہے، اور صحیح احادیث میں بھی کوئی اس کا ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ کیا تدبیر تھی. لیکن بہت یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے کافی عرصے کے بعد پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل برآمد ہوئی، جس کو انجیل برناباس کہا جاتا ہے. اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری نے ان کو دھوکہ دیا، اور وہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا، اور انہوں نے اس سے اس بندے نے، اس کا نام تھا جوڈاس ڈی کیریٹ. جوڈاس اس نے یہ کمٹ کیا حکومت کے ساتھ کہ میں حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے میں نا آپ کی ہیلپ کروں گا، بس آپ میرے ساتھ سپاہیوں کو بھیج دیجئے، جس شخص کو میں کہوں گا نا اے میرے استاد، تو آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ آج رات کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے ایک باغ میں پناہ لے رکھی تھی. تو اس باغ میں، جیسے باغ میں چھوٹی چھوٹی کوٹڑیاں ہوتی ہیں نا، جس میں لوگ اپنے بیلچے کڑھائیاں وغیرہ رکھتے ہیں، اور باغبانی کا جتنا سامان اور ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رکھتے ہیں، وہ اس کوٹری میں نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور باقی کے جو حوارین تھے وہ الگ تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے. اب کیا ہوا کہ یہ شخص جو جوڈاس اسکریوت تھا، یہ رومی سپاہیوں کو لے کے اس نے نا کوٹری کا دروازہ کھولا. تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ آسمان اس کوٹری کی چھت پھٹی ہے، اوپر سے 4 فرشتے آئے ہیں، اور ان فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اوپر لے گئے. اب جیسے ہی یہ بات ہوئی، اور وہ کیونکہ سپاہیوں کے قدموں کی آہٹ بھی تھی تو باقی کے حواری بھی آ گئے باہر. انہوں نے جیسے ہی اس جوڈاس ڈی کیریٹ کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے ہمارے استاد. تو کیا ہوا کہ جوڈاس ڈی کیریٹ کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل سے شکل بنا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے یوں، مطلب یہ واقعہ جو ہے وہ اس انجیل میں اس طرح سے پیش ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رومی سپاہیوں نے اس کو فوراً پکڑ لیا، اور پھر اسی کو انہوں نے صلیب چڑھایا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا، تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں اس شخص کو انہوں نے صلیب چڑھایا تھا، کیونکہ قرآن کے مطابق نہ تو وہ صلیب چڑھے اور نہ ہی وہ فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا تھا. تو یہ واقعہ ہے تو اس انجیل کا، اور اوتھینٹسٹی میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ میچ کرتا ہے اس چیز کے اوپر، یہ جو مکر اللہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین واللہ اعلم. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. جب اس نے کہا اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا. تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. کنہوں نے انکار کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یہود نے. تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد، جیسے تھوڑی سی جھلک میں نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں، کہ عراق کے بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا. اس کے بعد یہ دوبارہ واپس گئے ہیں بہت عرصے کے بعد، اور وہاں دوبارہ انہوں نے اپنا پورا شہر آباد کیا. اب نئے سرے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی. لیکن پھر کیا ہوا، پھر ٹائٹس رومی نے حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے جو بکھرے ہیں تو پوری دنیا میں چلے گئے. پھر ان کو واپس وہ رہنے کی جگہ نہیں ملی اپنے علاقے کے اندر. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو
کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شک کرتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی نکات جو عیسائیوں، اب یہ سارے کیوں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ۔ مدینہ کے پاس ایک بستی تھی، یمن کی بستی تھی، وہاں پہ ایک اور علاقہ تھا، نجران کا علاقہ، وہاں پہ عیسائی رہتے تھے، عیسائیوں کی کثرت تھی وہاں پہ، ان کی آبادی کی۔ وہ لوگ یعنی کہ ان کے علماء، ان کے پریسٹ وغیرہ 60-70 لوگوں کے ساتھ مدینہ آئے تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی میں قیام کیا تھا۔ تو وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہ یہ جو نیا دین آیا ہے اس کو سمجھیں، یعنی کہ کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، اس طریقے سے وہ آئے تھے، اور یہ بھی دیکھنے آئے تھے کہ نئے نبی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کس طرح کا دعویٰ ہے۔ تو اس نیت سے وہ وہاں پہ آئے تھے۔ اب یہ ساری آیات جو نازل ہوئی ہیں نا، یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ کن گراؤنڈ کے اوپر بات کی جائے۔ تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل میں حقیقت ان کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کی مثال آدم کی سی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ سارے انبیاء، یہ انسان تھے، یہ اس میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو، یعنی اب اتنی ساری باتیں ان کو بتا دی گئیں، یہ ساری باتیں بڑی دلیل کے ساتھ پیش کی گئی ہیں ان کے سامنے، اور آپ خود دیکھیے کہ کتنے اسٹرانگ دلائل دیے جا رہے ہیں اس میں، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ تو اب آخری جو لاسٹ چیلنج ان کو دیا جا رہا ہے نا، وہ مباہلہ کا چیلنج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مباہلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ ہے مباہلہ، یعنی جب دلیل سے معاملہ حل نہ ہو اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مخالفین کو حق کا یقین ہو گیا ہے، پھر بھی وہ بات نہیں مان رہے، تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سارے پھر ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ جو بھی جھوٹا ہو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب اہل نجران کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مباہلے کی دعوت یا چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا، اور وہ راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اب اگلا حصہ آ رہا ہے سورت کا، جس میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ اے نبی کہو، اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اب دیکھیے اس میں دعوت کا انداز ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ اب یہ جو ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، تو وہ آپ لوگوں نے حاتم طائی کے بارے میں سنا ہوگا۔ حاتم طائی عیسائی تھے، تو ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، تو وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، تو وہ آئے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا بعد میں، اور انہوں نے اس آیت کے اوپر بات کی کہ کیوں آپ نے یہ کہا کہ ہم کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں، یعنی کہ کیوں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو رب بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پوپ جو فیصلہ کرتا ہے تم اس کو مانتے ہو، وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تم اس کو حلال مان جاتے ہو، وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو تم اس کو حرام مان جاتے ہو۔ تو کہتا ہے ایسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختیار تو صرف رب کے پاس ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے پھر اس کو ربوبیت میں شامل کر لیا۔ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ منہ موڑ دیں تو صاف صاف کہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان کا کیا دعویٰ تھا؟ ایک عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ یا عیسائی تھے، اور یہود کہتے تھے کہ نہیں وہ یہودی تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں سے بھی بہت زیادہ پہلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک یکسو مسلم تھا، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔
इब्राहिम से ताल्लुक रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने इसकी पैरवी की, और अब ए नबी, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार है, यानी कि कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अहले ईमान। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हैं। ए ईमान लाने वालों, अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्त से हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रही, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं है। ए अहले किताब कहो, अल्लाह की आयत ए अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो हालांकि तुम खुद इनका मुशाहिदा कर रहे हो? यानी तुमने कलाम अल्लाह भी पढ़ लिया, तुमने कलाम अल्लाह के साथ क्योंकि पढ़ने पढ़ाने आए थे ना वो लोग, तो उसका मुशाहिदा भी कर लिया, फिर नबी का किरदार तुम्हारे सामने था। ये दोनों बहुत रोशन दलाइल हैं इस बात के ऊपर यकीन करने के लिए कि ये दीन कितना सच्चा है, तो फिर भी तुम नहीं मान रहे। अहले किताब, क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ाकर मुश्तबा बनाते हो? क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो? अहले किताब में से एक ग्रोह कहता है इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो, शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। ये लोग आपस में कहते हैं अपने मजहब वालों के सिवा किसी की बात ना मानो। अच्छा, ये क्या, ये इनकी साजिश थी यहूदियों की? ये लोग देख रहे थे कि दायरे इस्लाम में जो भी जाता है ना वो वापस नहीं आता, वो उसी का होके रह जाता है, ऑल्दो कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात वहां पे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर भी ये लोग दीन छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब इन्होंने काफी कोशिश की कि लोगों को दीन से दूर रखें, लेकिन इनकी ये साजिशें कामयाब नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक और साजिश ये की कि ये खुद जाते थे, ईमान ईमान का दावा करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में सारा दिन गुजारते थे, और शाम को कहते थे कि नहीं, हमने जो शहादत दी थी वो हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, और इस दीन में तो कुछ ऐसा है नहीं, हमने देख लिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है इस दीन में, ये दीन सच्चा दीन नहीं है। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जो यहूद के उलमा थे मदीना में वो काफी टाइम से आबाद थे, और लोग इनसे क्योंकि ये अहले इल्म कहलाते थे, तो मदीना के लोगों के ऊपर इनका काफी रौब था, लोग इनसे अपने प्रॉब्लम्स हल करवाते थे, अपने मुकदमात के फैसले करवाते थे। अब इन्होंने जब ये बात की तो लोगों के दिलों में फिर इन्होंने शक का बीज बोया, और लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर ये लोग ये बात कह रहे हैं तो हो सकता है ये बात सच्ची हो, तो इन्होंने कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे क्या है, तो असल में हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, और ये उसी की देन है, किसी को वही कुछ किसी को वही कुछ दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हुजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी हुज्जत मिल जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो फजलो शरफ अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता करे, वो वसी और नजर है, सब कुछ जानता है, अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है, और इसका फजल बहुत बड़ा है। यानी उनको असल में तकलीफ क्या थी कि बनी इसराइल में से क्यों नहीं आखिरी नबी की बेइज्जत हुई। अहले किताब में तो कोई ऐसा है कि अगर तुम उनके एतमाद पर मालो दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार के मामला में इस पर भरोसा करो तो वो अदा नहीं करेगा, इल्ला ये कि तुम इसके सर पर सवार हो जाओ। अब देखें, ये भी दावत का एक अंदाज है कि बुरे लोगों में अगर कोई अच्छाई हो ना तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। ये दावत का एक बड़ा मौसर अंदाज है, ताकि ये इंप्रेशन ना आए कि हम आपके दुश्मन हैं, ये इंप्रेशन आए कि जो आपकी अच्छी चीजें हैं हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदलने की जरूरत है। उनकी इस इखलाकी हालत का सबब ये है कि वो कहते हैं कि उम्मियों के मामला में हम पर कोई मुआखजा नहीं। ये बात वो महज झूठ घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। ये क्या कहते थे, इनका कॉन्सेप्ट ये था, और ये यहूदियों की जो किताब है ना तालमूद, उसमें ये लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है कि यहूदी से झूठ नहीं बोल सकते, गैर यहूदी से झूठ बोल सकते हैं। यहूदी का माल हड़प नहीं कर सकते, गैर यहूदी का माल हड़प कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं आता। तो ये इनका एक और अकीदा है जो बिगड़ा हुआ है। आखिर क्यों उनसे बात पूछना होगी, जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा। क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद है, रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, तो इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के रोज उनसे बात करेगा, ना इनकी तरफ देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए तो दर्दनाक सजा है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जुबान का उल्ट फेर करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं।
دیکھیے لکھی ہوئی چیزوں میں تو یہ تحریف کرتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات میں یہ تحریف کر دیتے تھے لکھی ہوئی آیات کے اندر، لیکن بولتے ہوئے بھی یہ اپنی زبانوں کو اس طرح سے پیچ دیتے تھے، اس طرح سے اپنی زبانوں کو موڑتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جو بات یہ کر رہے ہیں وہ کتاب سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتی تھی۔ جیسے پیچھے ہم نے رائنا کی اگزامپل پڑھی، پھر اس طرح سے ان کو عادت تھی، انہوں نے ہتا تن کو ہنتا تن بنایا۔ اللہ نے کہا کہ وہ سمینا و آتا ہی نہ کہنا، انہوں نے سمینا و آسا ہی نہ کہا، تو یہ ان کی عادت تھی۔ تو اس سے کیا یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہے ہیں، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی نصرانیوں کی طرف ہی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ خود اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا بھی کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی ربانی ہی بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب مان لو۔ فرشتوں کو کون رب مانتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ اور پیغمبروں کو کون رب مانتے تھے؟ نصارہ۔ بلکہ اہل یہود میں بھی ایک قبیلہ ایسا تھا، ایک فرقہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، یعنی ایک عہد تو عہد الست ہے نا، جو ساری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم ایمان لائے۔ سورۃ اعراف میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پیغمبروں کی روحوں کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور عہد لیا تھا، کہ یہاں پہ اسی عہد کا ذکر آ رہا ہے۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اس عہد کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں انہوں نے اپنی امت سے یہ عہد نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخری رسول ہیں، اور نہ ہی ہماری کتاب میں اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے بعد بھی کسی رسول نے آنا ہے، کیونکہ نبوت کی کھڑکی بند ہو گئی ہے، رسالت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اس آخری شخص کے لیے جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، اور یہی کتاب اس شخص کے لیے ہدایت کی کتاب ہوگی۔ اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے وہ کیونکہ ہماری شروع میں بات ہوئی تھی کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، تو ہر چیز جو دنیا کی ہے وہ اللہ ہی کی مسلم ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے ہی تابع اور مسلمان ہیں۔ یہ وہی آیات ہیں جو ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کون سا طریقہ؟ یعنی کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی
پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ مہلت انہیں دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی کفر کا رویہ چھوڑ دیں اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ عملاً مخالفت بھی کی، مزاحمت بھی کی، خود بھی اللہ کے راستے سے رکے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بدگمانیاں پھیلائیں، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیے، سازشیں کی، تو کیوں سب کچھ کرتے رہے تاکہ نبی کا مشن کامیاب نہ ہو سکے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یہ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی کن کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے اور پھر اسی حالت میں مر گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا کون بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہی تھا اور کفر کی حالت میں ہی رہا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب پانے والوں سے پوچھے گا کہ اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم انہیں فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑوانے کی کوشش